بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فاطمہ دہشت جو پہلے میلوڈی بیکر کے نام سے جانی جاتی تھیں، ان کا تعلق میساچوسٹ امریکہ سے ہے۔ وہ ایک سابق کیتھولک عیسائی تھیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا، آج کل تہران میں مقیم ہیں۔ وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی ماں ہیں۔ آپ انگریزی کی استاد ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں 6 سال سے زیادہ تدریسی تجربے کے ساتھ کئی اسکولوں میں پڑھاتی ہیں۔ فاطمہ اسلام قبول کرنے کے متعلق فرماتی ہیں کہ میرا کیتھولک عیسائی کے طور پر پرورش پانا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ منطقی نہیں تھا۔ اسلام کو تلاش کرنا روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت منطقی تھا۔ شروع سے ہی خدا کے قریب محسوس کرنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ میں سب سے پہلے فلوریڈا میں زیر تعلیم طلبہ کے ایک گروپ کے ذریعے اسلام سے متعارف ہوئی، اور میرا تعارف اس گروپ سے ہوا جو شیعہ تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے شیعہ مسلمانوں کے اس گروپ کے ذریعے ملاقات کی۔ وہ سب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ذریعے ان سے ملی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے مجھے اسلام اور مسلمانوں کے رویے سے متعارف کرانا شروع کر دیا۔ میں نے کتابیں پڑھنا اور تحقیق کرنا شروع کیا، اور تقریباً 2 سال بعد میں اس نتیجے تک پہنچی کہ مجھے اسلام شیعہ مذہب جس میں صداقت نظر آئی قبول کر لینا چاہیے۔ میری ایک دوست جو اس گروپ میں شامل تھیں اور وہ جانتی تھی کہ میں ایک بہتر مذہب اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہتر طریقہ تلاش کر رہی ہوں، تو اس نے مجھے اس گروپ سے متعارف کرایا۔ شیعہ مسلمانوں کے اس گروہ سے ملنے سے پہلے میں کچھ دوسرے مذاہب پر بھی تحقیق کر چکی تھی، لیکن مجھے وہ منطقی نہیں لگے تھے، جس طرح کیتھولک ہونا منطقی نہیں تھا۔ سچائی کو تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ میری تحقیق شروع میں اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں، وہ چیزیں جو منطقی تھیں اور میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ میرے کچھ بنیادی خدشات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، اور جب میں نے اپنے خدشات کے جواب اسلام میں تحقیق سے پائے تو مطمئن ہوئی۔ کیتھولک مذہب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت انسانی گناہوں کے لیے صلیب پر ہوئی، جو بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ کیتھولک عقیدے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، روح اور نجات دہندہ ہیں۔ اگر وہ خدا ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر جائیں۔ جو مر جائے وہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ الجھا ہوا مسئلہ تھا۔ کیا یسوع ایک شخص ہے؟ کیا یسوع ایک خدا ہے؟ یہ واضح نہیں تھا، لیکن اسلام میں یہ واضح تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ وہ ایک آدمی تھے، وہ ایک انسان تھے، اور جس شخص کو ہم نے مصلوب کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نظر آتا تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ تھی۔ اور جو پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے لیے چھوڑا وہ یہی تھا۔ بدقسمتی سے ان کے رہنماؤں یا پیروکاروں کو یہ پیغام نہیں ملا۔ میں اسلامی لباس اور حجاب سے بھی متاثر ہوئی، کیونکہ اس میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے حجاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر یقین کرنے میں تقریباً 5 سال لگے۔ اب میں امریکہ میں غیر مسلموں کے سامنے اس کا دفاع کرنے کے قابل ہو چکی ہوں۔ میں حجاب پر پختہ یقین رکھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ حجاب قرآن میں واجب ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہوں کہ لوگوں کا رویہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چادر یا اچھا حجاب پہنتا ہے جس کے ساتھ برا سلوک ہو یا برے اخلاق ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں نوجوانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور پھر شاید حجاب اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہتر نتائج مل سکیں۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھی جب میں نے مسلمان ہونے کا انتخاب کیا۔ میری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب میں 18 سال کی تھی، اس لیے بدقسمتی سے وہ مجھے ایک مسلمان کے طور پر نہ دیکھ سکیں، لیکن میں اپنے دل میں جانتی ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میری ضرور حامی ہوتی۔ میرے والد نے بہت مدد کی جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ میرے والد کا جواب تھا کہ اگر یہ آپ کو خوش کرتا ہے تو میں آپ کے لیے خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن نے بہت تعاون کیا۔ جب میں حجاب میں ملبوس ان سے ملنے گئی تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھنے یا مسلمان ہونے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، لیکن وہ میرا ساتھ دیتے رہے اور مجھ سے پیار کرتے رہے۔ انہیں میرے حجاب یا اس جیسی کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے شراب پینا، سگریٹ نوشی ترک کر دی تھی، یا سور کا گوشت بھی کھانا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے کچھ امریکی دوست تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور بدقسمتی سے انہیں اپنے
خاندان کے ساتھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے مشرق وسطیٰ کے ایک شخص سے شادی کی ہے اور وہ دوسرے مذہب میں ہے، لیکن میں نے کام پر اپنے مذہبی عقائد کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی۔ چنانچہ پہلی بار جب میں نے اتوار کو اسلام قبول کیا اور مجھے پیر کے روز کام پر جانا پڑا، اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک پارک میں بیٹھی بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سکارف پہنا لیکن ہر بال ڈھکے ہوئے تھے، اور میں نے ڈھیلے پینٹ اور لمبی بازو کی قمیض پہنی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنی کار میں بیٹھی تھی اور سوچتی تھی کہ اس حلیہ سے کیسے جاؤں۔ میرے ساتھ سوال ہوں گے۔ میں انگریزی میں قرآن پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی۔ بلا شبہ مجھے لوگوں کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننا بہت پسند ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میرا ایک شاندار داماد ہے جو قرآن کی خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ پرانی واقعات پڑھنا سننا پسند کرتی ہوں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بات چیت کی جائے اور واقعی محسوس ہو کہ وہ سن رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے میری جان بچ گئی، میری آخرت بچ گئی۔ میں ہر روز خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے صحیح راستہ تلاش کرنے اور مسلمان بننے میں میری مدد کی۔ اسلام قبول کرنا تمام بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ اس نیکی کو کس طرح استعمال کریں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ میں ابتدائی چند سال اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہیں سمجھ سکی، لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اسلام نے میری جان بچائی اور میری زندگی اب اتنی بھری ہوئی ہے کہ خدا کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ میرا آخری پیغام ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہونا ہے۔ مہربانی ایک بہتر زندگی کا بہترین طریقہ ہے۔ اصل اسلام محبت اور معافی ہے۔ میں اسلام خصوصاً مذہب شیعہ قبول کر کے میں نے اپنے کردار کو بلند کیا ہے، اور میں اسے اپنی حقیقی زندگی میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فگر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آل رسول کا مجھے کربلا کی ہے جستجو، میں